رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کو تھا۔ سیاہ آسمان پر ہر سو تارے بکھرے تھے۔ پورے چاند کی روشنی درختوں کے پتوں کو چمکا رہی تھی۔ وہ بیلی کے جنگل کے درخت تھے، اونچے، مضبوط، تناور، اور اتنے گھنے کہ چاندنی گھاس کو نہیں چھو پا رہی تھی۔ ان اونچے درختوں کے سائے جنگل کے بیچ بنی شاہراہ کے اوپر لمبے گر رہے تھے۔ ایسے میں جب جانور بھی خاموش ہو گئے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ دونوں اطراف سے جنگل کے بیچ گھری کچی پکی سڑک پر ایک بگھی دوڑتی آ رہی تھی۔ بگھی ساگوان کی تھی اور اس پہ دو رویا ایک مہتابی روشن تھی، اور اس میں دو عربی گھوڑے جتے ہوئے تھے، چکنے چکنے سفید گھوڑے۔ ان کے منہ پر ریشمی پونیاں اور بدن پر چمچم کرتی جھالر کی دھجیاں تھی۔ باہر نشست پر کوچبان بیٹھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چابک اور دوسرے میں مرصع لگام تھی، اور وہ لگام تھامے چابک مارتا فکر مندی سے بار بار اوپر آسمان کو دیکھتا تھا، جہاں صبح کا ستارہ اسے منزل بتا رہا تھا۔ کوچبان کے پیچھے بگھی کے اونچے دروازے سختی سے بند تھے۔ جنگل کے درخت اسے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ کوچبان کی سواری کون ہے یا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بگھی برق رفتاری سے جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ کوچبان پریشانی سے گردن اٹھا کر وقفے وقفے سے صبح کے ستارے کو دیکھتا تھا، اور ذرا پیچھے بند بگھی پر نظر ڈالتا۔ اس کے ہاتھوں میں اضطراب تھا اور انداز میں عجلت۔ رام ناتھ! دفعتاً بند بگھی میں سے نسوانی آواز گونجی، ٹھہری ہوئی، مطمئن سی، مگر تمکنت اور بے نیازی سے بھرپور۔ کوچبان کی لگام پہ گرفت پل بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ بگھی کے پہیے قدرے سست ہوئے۔ جی مالکن! بیلی کتنا دور ہے ابھی؟ بس چند کوس رہ گئے ہیں مالکن۔ بھگوان نے چاہا تو صبح ہونے سے قبل ہم حویلی میں ہوں گے، کہہ کر اس نے چابک زور سے گھوڑے کو رسید کی۔ پہیے پھر سے تیز ہو گئے۔ جلدی کرو رام ناتھ! نزاکت اور تھکان بھری خوبصورت آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی، اور وہ مالکن کہہ کر رفتار بڑھانے لگا۔ بند بگھی میں خاموشی چھا گئی۔ اب وہ نہیں بولے گی۔ کوچبان کو علم تھا، یہ چند فقرے بھی پورے سفر میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ کوچبان رام ناتھ ابھی صبح کے ستارے کو دیکھ کر سمت کا حساب ہی لگا رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے چند گھڑ سوار نکل کر سامنے سڑک پر آ گئے، ایسے کہ بگھی کا راستہ ایک دم سے رک گیا۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ رام ناتھ نے تیزی سے لگام کھینچ لی۔ اس سے لگام کھینچنا ہی تھی، کیونکہ اب وہ بہت ہو چکا، جس کے باعث وہ رات کے وقت جنگل کے سفر سے ڈرتا تھا۔ بیلی کا جنگل رات کے اس پہر ہنڈاروں کی آماج گاہ ہوتا تھا۔ اسے علم تھا۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ بگھی رک کر کھڑی تھی۔ سامنے 4 گھوڑے تھے۔ ان میں سے 3 کے سوار گھوڑوں سے اتر کر بگھی کے قریب آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی، دوسرا برچھت تھا، جبکہ تیسرے کے پاس بڑا سا راجپوتی بلم تھا۔ چوتھا گھوڑا قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا سوار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا تھا۔ وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اس کے منہ سے سیاہ ڈھاٹا بندھا ہوا تھا، بس آنکھیں واضح تھیں، باقی چہرہ ڈھاٹے کے پیچھے گم تھا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا نیزہ تھا، اور اس نے گھوڑے کی کنوزیوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ تینوں سوار بگھی کے قریب آئے۔ ان کے چہرے بھی نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برچھت کے دوسرے ہاتھ میں دستی تھی۔ یہ چھوٹی سی لکڑی تھی، جس کے اوپر دھات کا بڑا سا پیالہ جڑا تھا، اور اس کے اندر شعلہ جل رہا تھا۔ برچھت نے دستی کوچبان کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ ایک دم روشنی سے گھبرا کر کوچبان نے چہرہ پیچھے کیا۔ بندوق بردار آگے بڑھا۔ نیچے آؤ! اس کی بندوق کوچبان پر تنی تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ امرتسر سے مہاراج۔ رام ناتھ نے ہاتھ عاجزانہ انداز میں جوڑے۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جا رہے ہیں مہاراج۔ کون سے گاؤں؟ بیلی راجپوتاں۔ مہاراج، بیلی میں کیا کام ہے؟ بندوق بردار غرایا۔ اپنا گھر ہے مہاراج، پریوار ہے۔ بندوق بردار نے بگھی پہ نگاہ ڈالی۔ ساتھ کون ہے؟ رام ناتھ نے تھوک نکلا۔ میری پتنی ہے مہاراج۔
امرتسر کیوں گئے تھے؟ وہ سوال در سوال کیے جا رہا تھا۔ میری پتنی بیمار ہے، اسے بڑے اسپتال دکھانے لے گیا تھا۔ برچت دستی نیچے اونچی کیے بگی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یکدم چونک اٹھا، یہ بگی تو راجپوتوں کی ہے۔ پھر اس نے شعلے کا رخ رام ناتھ کی طرف کیا۔ تم ٹھاکر رگھو ناتھ کے ملازم ہو؟ وہ جو سمجھا تھا کہ گلو خلاصی ہو گئی، گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی مہاراج، اس کا مطلب ہے یہ گاؤں کا آدمی ہے، بلمبردار نے آہستہ دونوں سے کہا، جیسے مطمئن ہو۔ مگر برچت مطمئن نہیں تھا۔ تم اپنی بیوی کو ٹھاکروں کی بگی میں کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ مہاراج، دراصل رام ناتھ سے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ دیکھو، سیدھی طرح بتاؤ، ساتھ کون ہے؟ تمہاری بیوی یا ٹھاکروں کی کوئی فرنگی مہمان؟ چوتھا گھڑ سوار اسی طرح نیزہ رکھے سارا ماجرا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، دراصل، اور اس سے پہلے وہ بگڑی کو سنوارنے کی صحیح کرتا، بگی کے اندر سے آواز ابھری۔ رام ناتھ فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے۔ کوچبان نے تھک کر سر جھکا دیا۔ اب جھوٹ سے کام نہیں چلنا تھا۔ جی مالکن، اس کی آواز پست تھی۔ مالکن کے لفظ پر تینوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز میں دیکھا۔ پھر بندوق بردار نے گردن موڑ کر گھڑ سوار کو اشارہ کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بندوق بردار نے جواباً بندوق مزید تان لی۔ کون لوگ ہیں رام ناتھ؟ راہگیر ہیں یا کمپنی بہادر کے سپاہی؟ آواز ابھی بھی بے نیاز سی تھی، مطمئن اور ٹھہری ہوئی، بے فکر سی۔ راہزن ہے مالکن، وہ بگی کے قریب ہو کر ہولے سے بولا، پھر ان کی جانب مڑا۔ پردے کی بی بی ہے مہاراج، ہمیں جانے دیجیے، ہمارا بیلی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پردے کی بی بی رات کے اس پہر تمہارے ساتھ کیوں ہے گاڑی بان؟ بندوق بردار کے لہجے میں طنز اور آیا۔ برچت نے قدرے چوکنا ہو کر برچی کا رخ رام ناتھ کی طرف کر لیا۔ چوتھا سوار اسی طرح خاموشی سے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ مہاراج، ہمارا بیلی پہنچنا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں رام ناتھ؟ بند دروازے کے پیچھے سے پھر سے آواز ابھری، جیسے ویرانے میں کسی قدیم مندر کی ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ رام ناتھ بگی کے قریب آیا کہ اندر فرنگی تو نہیں؟ آپ اطمینان رکھیں مالکن، یہ بیلی راجپوتاں کے ڈاکو ہیں، صرف فرنگیوں کو لوٹتے ہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہایت ادب سے اپنی سواری کو خاموش رہنے کا کہہ کر وہ راہزنوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مائی باپ، اس نے لکھنؤ کے باسیوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے۔ بی بی صاحب کی بولی ہے، وہ جانے کو کون سا ہیلا بہانہ گھڑنے کو تھا کہ وہ آواز پھر سے گونجی۔ رام ناتھ اب کے لہجہ سخت تھا، تحکم اور رعونت سے بھرپور۔ انہیں بتاؤ کہ تمہاری سواری فرنگی ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوچبان، جو اپنے قدموں پر کلہاڑی مارنے والے الفاظ پر بھونچکا رہ گیا، اور وہ تینوں راہزن جن کے لیے یہ بہادری غیر متوقع تھی، سنبھلتے بگی کا دروازہ اندر سے کھلا۔ سب کی نگاہیں ادھر کو اٹھی۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کم خواب کا بھاری پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک سفید ہاتھ باہر نکلا اور پردہ ہٹا دیا۔ برچت کی دستی کا شعلہ ہوا سے دھماسا ہوا جا رہا تھا، مگر مدھم روشنی میں بھی اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ وہ اندر نشست پر بیٹھی تھی، یوں کہ رخ سامنے کو تھا۔ اس نے سفید میکسی زیب تن کر رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی۔ پاؤں میں نازک سی کولہاپوری جوتی تھی، اس کے اوپر سنہرے پکھراج جڑے تھے۔ میکسی کی چوڑی دار تنگ آستینیں کلائیوں تک آئی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ گود میں دھرے تھے اور ان میں ہیرے کی انگوٹھیاں تھیں۔ ہاتھوں میں نیچے ایک بڑا سا سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ لباس کا گھاٹ کھلا تھا۔ گردن راج ہنس کی سی لمبی تھی، جس سے ہیروں کا ایک نازک ہار چپکا ہوا تھا۔ راہزنوں کی نگاہیں بے اختیار اس کے پاؤں سے ہوتی ہوئی چہرے پر اٹھتی چلی گئی، اٹھتی ہوئی تھوڑی مغرور سی ناک، موم کی سی گوری جلد، بھرے بھرے ہونٹ جن پہ سرخی لگی تھی، سنہری مائل بھورے بال اس نے اکٹھے کر کے بائیں کاندھے پر ڈال رکھے تھے جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ تھا۔ ان کے سامنے اس کا داہنا رخ تھا اور بڑی بڑی سنہری آنکھیں جن کے گرد بہت گہرے کاجل کا حاشیہ کھینچا تھا۔ آنکھوں کا رنگ بہت چمکیلا سنہری اور کاجل اتنا گہرا تھا جیسے سیاہ پانی میں سورج جھلملا رہا ہو۔ رعب حسن تھا یا تمکنت
تمکنتے جمال کے اسلحے پہ ان تینوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شاید ایک لمحے کو ان کو حقیقت پہ خواب کا گمان ہوا تھا، جیسے آسمانوں سے اتری کوئی اپسرا ان کے سامنے آ گئی ہو۔ رام ناتھ، ان سے پوچھو کہ رات کے اس پہر مسافروں کو اذیت دینے سے کیا حاصل؟ ہلکے سے گردن ان کی جانب موڑے وہ نخوت سے بولی، گاڑی بان اپنی میم صاحب کو کہو کہ اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دے۔ بندوق بردار سنبھل چکا تھا۔ رام ناتھ نے بے چارگی اور بے بسی سے بگھی کے کھلے دروازے کو دیکھا، اور وہ اسی اعتماد اور تحقیر سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ بندوق بردار کو بات دہرانی پڑی۔ میم صاحب، اپنا زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی میں بھیک دینے کی قائل ہوں۔ ہم بھکاری نہیں ہیں برچیت غرایا، بھکاری اور ڈاکو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ رہی زیور کی بات تو وہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مادام آپ کا لہجہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی، خوبصورت پیشانی پہ شکر ابھری۔ اگر ملکہ عالیہ سے باغی ہوئے اہل ہند انگریز شرفا کی عورتوں کا احترام بھول گئے ہیں تو رام ناتھ انہیں بتاؤ کہ یہ یہاں محکوم ہیں اور ہم حاکم۔ نہ ہم محکوم ہیں اور نہ ہی آپ حاکم۔ آپ غاصب ہیں، چور ہیں اور عہد شکن ہیں۔ آپ نے ہمارا ہند عظیم لوٹا، ہمارا مال، ہماری عزتیں، ہمارا تخت و تاج لوٹا۔ ہم صرف آپ سے اپنی دولت واپس لے رہے ہیں، عزت اور سلطنت کا حساب پھر کبھی لیں گے۔ زیور اتار کر ہمارے حوالے کر دیں میم صاحب۔ اس نے بندوق پھر اونچی کی، منہ پر بندھے ڈھاٹے نے محض اس کی آنکھیں واضح تھیں، چھوٹی چھوٹی، اہل فرنگ کے لیے نفرت سے لبریز آنکھیں۔ چوتھا گھڑ سوار خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے بھیک دینے کی عادت ہے، نہ لوٹے جانا پسند ہے۔ عادتاً وہ گردن سے چپکے ہاتھ پہ انگلی پھیرنے لگی۔ فراموش کر دو، تم مجھ سے میرا زیور اتروانا تو کیا اس بگھی کے چند قدم قریب بھی پھٹک سکتے ہو؟ اب اس کے لہجے میں حقارت در آئی تھی۔ ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، گولی بھی چلا سکتے ہیں۔ فضول! اس دیوی جیسا حسن و تمکنت رکھنے والی عورت نے تمسخرانہ سر جھٹکا۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ کہتے ہی اس نے یوں ہی ایک ہاتھ سے بال سمیٹ کر دائیں کندھے پر ڈال دیے جو ان کے سامنے تھا۔ اس عمل کے دوران جب وہ بھورے سنہری بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے دوسرے شانے پر لا رہی تھی، دستری کا شعلہ اور چاند کی روشنی باہم ہو کر خاص زاویے سے اس پر پڑی، اور ایک لمحے کو اس کے ہاتھوں میں کچھ زور کا چمکا، اتنی چمک سے دور گھوڑے پر بیٹھے سوار کی آنکھیں چندھیا گئیں، اور بے اختیار اس نے روشنی سے بچنے کو سر پیچھے کیا۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا کہ روشنی غائب ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے لمبے سنہری بالوں میں ایک لڑی تھی، موتیوں کی لڑی، جیسے ایک موٹی سی لٹ میں جڑے سر تک سفید موتی پرو دیے ہوں۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے، مگر موتیوں کی لڑی کاندھے اور کوہنی کے وسط میں ختم ہو جاتی تھی۔ ہم خوش فہم نہیں ہیں میم صاحب، مگر آپ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کریں۔ بندوق بردار جیسے ضبط کھو کر آگے بڑھا۔ رام ناتھ نے گھبرا کر سامنے آنا چاہا، مگر بندوق کی نال نے اس کے قدم روک دیے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ راہزن بگھی تک پہنچتے، بیلی کے جنگل میں وہ بھاری آواز سنی، نادر! سب نے یہاں تک رام ناتھ اور بگھی میں بیٹھی لڑکی بھی چونک کر راہزنوں کے عقب میں دیکھنے لگی، جہاں وہ گھڑ سوار اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ کیا بندوق بردار، جس کا نام غالباً نادر تھا، حیرت سے پلٹا۔ انہیں جانے دو! نادر کو جھٹکا لگا۔ مگر میں نے کہا نا انہیں جانے دو! اس کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، مگر جنگل کے سناٹے میں محسوس کیا تھا کہ اس میں دباؤ یا غصہ بھی تھا۔ کیسے جانے دوں؟ زیور دیکھا ہے تم نے؟ نادر تلملا کر بڑبڑائے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر گھڑ سوار اور بھی مدھم بولا، اسے جانے دو نادر! یہ بیلی راجپوتوں کی ملکہ ہے، اسے جانے دو! پھر وہ رکا نہیں، گھوڑے کی لگام کھینچی اور اس کو ایڑی لگا دی۔ سفید گھوڑا اپنے سوار کو پیٹھ پر لادے دوڑتا ہوا جنگل کے بیچوں بیچ درختوں میں گم ہو گیا۔ ان تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں اس کے پیچھے دوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر جاتے سمے وہ دیکھ چکی تھی کہ نادر کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے اور ناگواری سے بھری تھیں۔ رام ناتھ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم دھول کے غبار کو نیچے بیٹھتا دیکھ رہی تھی، اور گھوڑوں کے قدموں نے اڑایا تھا
اگر انہیں علم نہ ہوتا کہ آپ فرنگی ہیں تو وہ ہمیں نہ روکتے۔ مالکن نگاہیں جھکائے رام ناتھ نے ادب سے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ وہ کچھ سوچتی دور جنگل میں دیکھتی رہی۔ رام ناتھ منہ مڑ کر نشست سنبھالتے پلٹا۔ جی مالکن، یہ لوگ کون تھے؟ راہزن تھے مالکن، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی۔ بے شک، مگر تھے کون؟ میں کچھ نہیں جانوں مالکن، کوچوان نے ہاتھ جوڑے۔ بے شک، مگر وہ جو گھوڑے پہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ میں کچھ نہیں جانوں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ جانے دو رام ناتھ، جیسے تمہیں واقعی علم نہیں۔ وہ سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے واپس جانے لگا جب اسے اپنے عقب سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں جانتی ہوں وہ کون تھا رام ناتھ۔ وہ حیرت زدہ سا پلٹا۔ اندھیرے میں مدھم چاند نے بھی وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا جس پہ وہی تلخ مسکراہٹ تھی۔ کون تھا مالکن؟ وہ بدر غازان تھا۔ میں جانتی ہوں۔ اس واقعے کی خبر گاؤں میں کسی کو نہ ہو۔ اب گاڑی چلاؤ، میں صبح سے قبل حویلی پہنچنا چاہتی ہوں۔ پردہ آگے ڈالا گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو لیا۔ رام ناتھ حیرت سے چھپاتا سر کو ہلا کر حکم کی تعمیل کرتا آگے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ بگی ایک دفعہ پھر خستہ حال سڑک پر دوڑنے لگی اور پھر جب سڑک ختم ہوئی تو کچا راستہ شروع ہو گیا۔ اس لمحے وہ پھٹنے لگی۔ صبح کی پہلی کرن بیلی راجپوتاں کے کھیتوں پر گرنے لگی تو بگی میں جتے عربی گھوڑے بڑے پھاٹک کے سامنے رکے۔ وہاں مجمع سا لگا تھا۔ کوچوان رام ناتھ پھرتی سے نیچے اترا، سورج سے سیڑھی نکال کر دروازے سے لگائی اور دروازہ کھولا۔ پردہ اندر سے اس نے خود ہٹایا اور پاؤں باہر نکال کر سیڑھی پر رکھا۔ اس کی جوتی کے سنہری پکھراج روشنی میں چمکنے لگے۔ سفید ہیٹ اس نے سر پر رکھ لیا تھا۔ کوچوان ادب سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ نزاکت سے زینے سے اترتی نیچے آئی جیسے پانی پہ چل رہی ہو اور سامنے کھڑے دونوں افراد کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ ان میں سے ایک وردی میں ملبوس گاؤں کا سب انسپکٹر تھا اور دوسرا سوٹڈ بوٹڈ ڈھلتی عمر کا فربئی مائل کمپنی بہادر کا کوئی افسر۔ فرنگی افسر نے اپنا ہیٹ اتار کر جھک کر گڈ مارننگ کہا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سب انسپکٹر نے بھانپ کر کچھ کہنے کو لب کھولے تھے مگر صاحب بہادر شروع ہو چکا تھا۔ آپ یقیناً انگلستان سے آئی ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کو ادھر دیکھا ہے۔ میرا نام جان کارلوس ہے۔ میں اس ضلع کا نیا ڈپٹی کلکٹر ہوں۔ مجھے یہاں تعینات ہوئے آج تیسرا روز ہے۔ مایاراج، یہ لیڈی سب انسپکٹر منمنایا مگر جان کارلوس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے بات کرنے دو تھانے دار، یہ مجمع کیوں لگا ہے ادھر؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی میکسی کے پلو سے اٹھاتے بیزار سی کھڑی تھی۔ اس کا اشارہ ارد گرد حویلی کے پھاٹک کے ساتھ کھڑے ہجوم کی طرف تھا۔ اوہ مائی لیڈی، آپ کی اردو کتنی صاف ہے۔ مجھے فارسی کی شدھ بدھ بھی ہے۔ مسٹر کارلوس، مگر یہ مجمع کیوں ادھر لگا ہے؟ کل راجپوتاں کی حویلی میں حادثہ ہو گیا تھا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ وہ چونکی۔ آگ لگ گئی تھی مہمان خانے میں۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا ڈی سی صاحب؟ اور تو نہیں، بس ٹھاکروں کا لڑکا موقع پر ہی جل کے مر گیا۔ کون ٹھاکر؟ رگھو ناتھ کا بیٹا گوپال؟ نہیں، وہ دوسرا لڑکا جو رگھو ناتھ کا بھتیجا تھا۔ شیکھر؟ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شیکھر مر گیا؟ جی وہی شیکھر راج۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر تیزی سے پھاٹک پار کر کے اندر چلی گئی۔ جان کارلوس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ عورت کون ہے؟ اب اس نے بلاخر سب انسپکٹر کو زحمت دی جو مسلسل کچھ کہنے کے لیے لب کھول اور بند کر رہا تھا۔ کارلوس کے سوال پر گہری سانس خارج کر کے بولا، میں آپ کو بتانے والا تھا، یہ مایا راج، یہ لیڈی شیکھر ہے، ٹھاکر شیکھر راج کی بیوی۔ کارلوس چونکا۔ مایا فرنانڈس ہے یہ سب انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مایا راج۔ کارلوس پھر سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگا جو تیزی سے دوڑتی حویلی کے اندر جا رہی تھی۔ اس کا ہیٹ راستے میں مٹی پر گر گیا تھا۔ یہ 1939 کی ایک تاریک رات تھی۔ ہند عظیم اس وقت تاج برطانیہ کے تحت تھا۔ وہ تاج برطانیہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا مگر ہندوستان پہ تاریکی ہر رات اپنا پر پھیلا لیتی تھی۔ بہی چاندنی میں ڈوبا اندھیرا بیلی راجپوتاں پہ اتر آتا تھا۔
بیلی راجپوتا ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ انگریز سرکار نے کئی برس ہوئے اس کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا تھا، مگر گاؤں والے آج بھی اسے اس کے برسوں پرانے نام سے ہی پکارتے تھے، جس میں یہاں کے سرکردہ خاندان کی عظمت کا ذکر تھا۔ ہندو راجپوتوں کے خاندان کا جو کئی برس سے اس گاؤں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیلی راجپوتن دراصل اس ریاست کا حصہ تھا جو کسی زمانے میں اس راجپوت خاندان کی ملکیت تھی اور وہ یہاں کے حقیقتاً بادشاہ تھے۔ پھر بعد میں ریاستیں ٹوٹتی گئیں تو محض ایک گاؤں رہ گیا، مگر راجپوت آج بھی یہاں کے مہاراج تھے اور ان کی عورتیں خود کو مہارانیاں کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ گاؤں کی آبادی میں ہندوؤں کا تناسب مسلمانوں سے چند شرح فیصد زیادہ تھا، اور سوائے ایک مسلمان خاندان کے جس کی مضبوط حیثیت کی وجہ دولت کی کثرت اور ملکی سیاست میں اثر و رسوخ کے سوا کوئی نہ تھی، ہندو راجپوت پورے گاؤں پر چھائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے وسط میں راجپوتوں کی عظیم الشان حویلی تھی، جس کے میناروں کے کنگورے دور سے دکھائی دیتے تھے، مگر ہماری اس برسوں پرانی داستان کا مرکز راجپوتوں کی حویلی نہیں جو اس وقت سوگ میں ڈوبی تھی، بلکہ اس سے کہیں دور وہ کچا راستہ ہے جو راجپوتوں کی زمینوں سے ہو کر مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی جانب جاتا تھا۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ گاؤں کے مکین جانے کب سے اپنے اپنے گھروں میں دب کے سو رہے تھے۔ سرما دم توڑ رہا تھا، بہار کی آمد تھی، فضا میں خنکی ابھی تک موجود تھی۔ اونچے بوڑھے درخت خاموشی سے شاخوں کا بوجھ لیے سو رہے تھے، کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا تیزی سے چلتے ہوئے پتوں کو جھنجھوڑ دیتا اور اس کی سنسناہٹ سے اندھیرے میں ڈوبا گاؤں ہر بڑا سا جاتا، مگر چند لمحوں بعد وہی پرسکون خاموشی چھا جاتی اور آسمان پر بکھرے تارے اس کے گواہ بن جاتے۔ ایسے میں پورا بیلی راجپوتاں سو رہا تھا، مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں کوئی جاگ رہا تھا۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ یہ ایک دفعہ مکمل طور پر آباد ہونے کے بعد کئی برس ہوئے اب تو کھنڈر بن چکا تھا۔ اب اس قبرستان میں کوئی مردے نہیں دفناتا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک نئے قبرستان نے لے لی تھی جو گاؤں کے دوسری طرف تھا۔ پرانے قبرستان کی چار دیواری کچی اور چھوٹی تھی۔ داخلے کے لیے نصب لکڑی کا خستہ حال قدیم پھاٹک رات کے اس پہر کھلا پڑا تھا۔ چار دیواری کے ایک کونے میں برگد کا گھنا بوڑھا درخت جھکا جھکا سا کھڑا تھا، اس کی چھایا تلے کوئی سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی درخت کی جانب کمر تھی، اندھیرے میں وہ کوئی ہیولا سا دکھتا تھا جس نے پاؤں تک آبتہ سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چوغے کے ساتھ نتھی ٹوپی ایسے لے رکھی تھی کہ چہرہ واضح نہ تھا، اور سایہ رکوع کے بل جھکا مسلسل ایک جگہ ہاتھ میں پکڑی کدال مار رہا تھا۔ وہاں دو قبروں کے درمیان ایک گڑھا سا کھد گیا تھا اور چوغا پوش کی کدال اس گڑھے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ دفتن بھاگتے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نے بیلی راجپوتاں کی خاموش فضا کو لرزا دیا۔ چوغا پوش نے چونک کر کمر سیدھی کی۔ آواز دور کھیتوں سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کدال اٹھائی اور بھاگ کر درخت کے تنے کی آڑ لے لی۔ دوڑتے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ چوغا پوش نے سر اٹھا کر چھوٹی سی چار دیواری کے باہر جھانکا۔ اسی لمحے دور کھیتوں سے دو گھوڑے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے آئے اور دیوار کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ شاید کوئی